پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم، کہا کہ روابط مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ دفاع، تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور وزیر دفاع کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت۔ تجارت، وزیر اعظم کا صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ مختلف ملاقاتوں کا ذکر۔ ترک کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کا دائرہ بڑھانے کی دعوت۔ مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اجیت دوول بھارتی دہشت گرد نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ قرار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارتی سیاسی قیادت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی۔ امریکہ، کینیڈا سمیت کئی ممالک بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی، بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت کر رہا ہے اور مالی معاونت کر رہا ہے۔ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بھارت نے بطور سیاسی پاکستان کے خلاف اپنایا ہوا ہے۔ فتنہ الخارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ خارجیوں کی اصطلاح پاکستانی فوج اور میڈیا میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے۔ مزید بولے کہ کوئی ہماری ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تذکیر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کے دہشت گردی کے الزامات پر منہ توڑ جواب۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو میں دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ کہا کہ کون ہیں وہ لوگ جو پہلگام حملے میں ملوث تھے؟ ان لوگوں کا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر وہ پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں گئے تو یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کا دور ہے۔ پاکستان پر پہلگام حملے میں ملوث ہوتا تو آپ کے پاس معلومات ہوتی۔ بھارت نے آج تک الزامات کا ثبوت پاکستان سے شیئر کیا، نہ عالمی برادری سے، نہ ہی اپنے عوام سے۔ اگر پاکستان اس حملے میں ملوث ہوتا تو عالمی برادری بھی اس سے باخبر ہوتی۔ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے غلط معلومات پھیلانے کی مہم جاری رکھی۔ پاکستانی کسی گروپ کو بھارت میں حملے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان تو خود دہشت گردی سے متاثر ہے۔ مزید بولے، بھارت اور پاکستان کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ ہم وہ نسل ہوں گے جو جنگی جنونیوں سے الگ راستہ چنیں گے۔ دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور عدم مساوات جیسے چیلنجز کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ پاک ترک تعلقات کا نیا باب، دونوں ممالک کا باہمی تجارت $5 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ترکیہ سے تعلقات تاریخی، دیرینہ اور انتہائی مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک عالمی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ باہمی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ دفاعی کمیٹیوں کا اجلاس ستمبر میں منعقد ہوگا۔ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر غور کیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو منفرد قرار دے دیا۔ کہا کہ دونوں ممالک میں بھائی چارے پر مبنی روابط ہیں جنہیں مزید فروغ دیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پرتپاک استقبال۔ ترک وزراء سے بغل گیر بھی ہوئے۔ وفود کے سطح پر ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو۔ مودی سرکار کو امریکہ سے جھوٹے کا خطاب مل گیا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار سے انکار پر سخت رد عمل۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ بعض بیانات خود ہی اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے کو کافی واضح کر دیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے۔ ان کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جدید دور میں سچ جاننے کے لیے کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ بغض بعض آراء غلط ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ متعدد بار جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں۔ اسی کردار پر انہیں نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کا معیشت پر اعتماد، مالی سال 2024-25 میں ترسیلات زر $38 ارب ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر پر اظہار تشکر۔ کہا ترسیلات زر میں 26.6% کا اضافہ انتہائی خوش آئند ہے۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسی کی سمت درست ہونے کے عکاسی ہیں۔ طلعت چودھری اور شازیہ مری میں لفظی جھڑپ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں تلخ کلامی۔
شازیہ مری کا سی ڈی اے ترمیمی بل پیش کرنے میں رکاوٹ پر برہمی کا اظہار، چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان۔ طلال چودھری کا چیئرمین سی ڈی اے کا دفاع، کہا کہ تحریک استحقاق آئی تو چیئرمین کا بھرپور دفاع کریں گے۔ شازیہ مری نے کہا کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ دھمکی تو آپ دے رہی ہیں۔ وزارت قانون کے حکام کے آئین سپریم ہے کے بیان پر دلچسپ مکالمہ، شہریار آفریدی نے کہا کہ بات دوبارہ دہرائے، سننے میں اچھا لگ رہا ہے۔ وزارت قانون کے آفیسر کے کردار پر ارکان کے درمیان اختلافات، شازیہ مری نے کہا کہ وہ اس آفیسر کے خلاف بھی تحریک استحقاق لائیں گی۔ نبیل قبول بولے خیرات میں ملی 2/3 اکثریت پر یہ مغرور ہو گئے ہیں۔ نبیل قبول طلال چودھری کے رویے پر احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو دعوت نامے ارسال کیے جائیں گے۔ بجلی میں ریلیف، حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، فی یونٹ قیمت میں صرف 50 پیسے کمی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی ہوئی۔ سندھ حکومت کا سیلاب متاثرہ کسانوں کے لیے پیکج، امدادی فنڈز میں اضافہ کر دیا۔ فصلوں کے نقصان کا معاوضہ، بیجوں کی فراہمی اور متاثرہ زمینوں کی بحالی کے لیے مالی مدد شامل۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں صوبائی کابینہ نے سکھر اور حیدرآباد میں نئے صنعتی زونز کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لیے 10 ارب 56 کروڑ روپے کا بغیر سود قرض بھی منظور کر لیا۔ سندھ کابینہ نے سندھ بینک کے ساتھ مفاہمتی یادداشت بھی منظوری دی ہے تاکہ بے نظیر ہاری کارڈ کو جلد از جلد فعال بنایا جا سکے۔ سینئر صحافی اور مصنفہ زبیدہ مصطفیٰ کراچی میں انتقال کر گئیں۔ بچوں کے مسائل، صحت، غربت کے خاتمے پر بھی سینکڑوں کالم تحریر کیے۔ انٹرنیشنل ویمن میڈیا فاؤنڈیشن نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا زبیدہ مصطفیٰ کے انتقال پر اظہار تعزیت، کہا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ سے غزہ یرغمالیوں کی رہائی پر بات ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں حماس کی عسکری اور حکومتی صلاحیتوں کا خاتمہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ امریکی صدر کے ساتھ ابراہم معاہدے کے دائرہ کار کو بڑھانے سے متعلق بھی بات چیت کی ہے۔ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہی امن کا راستہ قرار دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا غزہ کی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، فرانس اور برطانیہ کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی، 170 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ۔ سب سے زیادہ کیئر کاؤنٹی متاثر، جہاں 94 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔